ناظرین، آج آپ کو ایک طبی راز دیتا ہوں، لیکن اس راز کے پیچھے ایک واقعہ سناؤں گا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اس راز کا راز کیا ہے۔ یہ 1986 کی بات ہے۔ منشی محمد اسلم صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ وہ ریٹائر پٹواری تھے۔ ان کو سونا بنانے کا بہت شوق تھا۔ سونا بنانے کی شہرت سن کر دور پرے سے ان کے پاس لوگ آتے تھے، اور لوگوں کو یقین تھا کہ منشی صاحب واقعہ سونا بنا لیتے ہیں۔ گھر میں مہمانوں کا ہجوم رہتا، لیکن خود ان کے گھر میں غربت سفید پوشی تھی۔ جو دال دلیا ہوتا، اس سے مہمانوں کی توازو ضرور ہوتی، بستر بھی ملتا۔ دور افاداتا گاؤں میں رہتے تھے۔ پہلے تو بس ایک بس کا وقت ہوتا تھا، صرف وہاں ایک بس جاتی تھی، وہی صبح جاتی، وہی شام کو واپس آتی۔ پھر آگے گاؤں میں چل کر پیدل جانا پڑتا تھا، اور وہ سفر بھی کوئی تھوڑا نہیں تھا، اچھا خاصا سفر تھا۔ مصروف کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی باریک دانوں والی تسبیح ہوتی تھی۔ وہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ شریف طبع، نیک انسان تھے، خلیق، مہمان نواز، لیکن غریب تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت مال ہے اور انہوں نے چھپایا ہوا ہے، کیونکہ جس کو سونا بنانا آ گیا اس کی مال و دولت کتنی ہوگی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں عام انسان احساس نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے ذاتی تعلق تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ وہ ہر وقت مقروض رہتے تھے۔ لوگ دور پرے سے ان کے پاس آتے۔ وہ سونا تو نہ بنا سکے، لیکن منشی صاحب ایک کامیاب طبیب ضرور بن گئے۔ حالانکہ حکمت انہوں نے پڑھی نہیں تھی، ساری عمر پٹواری رہے اور حکمت کی الف بے بھی نہیں جانتے تھے۔ طبیب ایسے کے باکمال تھے، لیکن ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے تھے، بالکل سستے اور ایسے لاجواب کہ گمان سے بالا تر۔ ایک مرتبہ بتانے لگے کہ میرے پاس بلوچستان کے دور پہاڑوں سے ایک شخص 3 دن کا سفر کرتا ہوا پہنچا۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ میرے سامنے غربت تنگ دستی کا رونا رویا کہ میں غریب آدمی ہوں، اور غریب سے زیادہ مفلس اور فقیر ہوں۔ سنا ہے آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دیں، اپنی ذات پر تھوڑا خرچ کروں گا، سخاوت پر زیادہ لگاؤں گا۔ منشی صاحب فرمانے لگے، میں نے اس کو تسلی دی، چند دن اس کو اپنے پاس ٹھہرایا، اچھا کھانا دیا، تو اس کی جان میں جان آئی، اور وہ پھر اپنے مطالبے پر کسی طرح مجھے ایک ٹوٹکا دے دیں جسے اپنے پاس رکھوں گا۔ جب اس کا مطالبہ بڑھا تو میں نے کہا کہ تجھے ایک سونا بنانے کا ٹوٹکا بتاتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے اس کو بنا کر لوگوں کو دے، پیسے دے دیں تو لے لو، نہ دے مطالبہ نہ کرنا، پہلے تھوڑا سا خرچ کرے، اس کے بعد تجھے آ کر میں سونا بنانے کا ٹوٹکا دوں گا۔ 6 مہینے سے پہلے نہیں دوں گا، اور ایک وقت میں 5 کلو سونا بنے گا، اور صرف ایک چٹکی سے 5 کلو تانبا لیں، اس پر ایک چٹکی دوائی لے کر تانبے کو گرم کریں، جب تانبا پانی کی طرح پگھل جائے تو اس پر وہ چٹکی دوائی ڈال دے، اور وہ تانبا سارا سونا بن جائے گا۔ وہ بہت حیران ہوا اور بار بار وعدہ کرنے لگا کہ منشی صاحب، آپ اپنے وعدے سے مکر تو نہیں جائیں گے، مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ میں آپ کی ہر شرط مانوں گا، آپ سچے انسان ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے مجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ منشی صاحب کہنے لگے، میں نے سے وعدہ کر لیا کہ 6 مہینے کے بعد تجھے ایک دن میں 5 کلو سونا بنانے کا ایسا ٹوٹکا دوں گا کہ تیری نسلیں بادشاہ، شہنشاہ اور مالدار ہو جائیں گی۔ منشی صاحب نے اسے ایک ٹوٹکا دیا جو اس نے 6 مہینے لوگوں میں دینا تھا۔ وہ ٹوٹکا کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا شافی: لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام، اجوین دیسی 50 گرام، سونف 50 گرام، زیرہ سفید 100 گرام۔ بس یہ ٹوٹکا ہے۔ اس کو بہت باریک پیس لیں، اور صرف چنے کے برابر یہ دوا
پانی سے دن میں ایک یا چند بار کھانے سے پہلے یا بعد میں کوئی شرط نہیں لے لیں۔ فوائد اب اس کے مجھے صاحب نے اس کے فوائد بتائے کہ دراصل یہ ٹوٹکا ایک ہندو لوہار کا ہے۔ اس کا نام لدھا رام تھا۔ بہت اعلیٰ درجے کا لوہار، گندم کاٹنے کے لیے دھاتریاں بناتا تھا، بہت کاریگر تھا۔ اس کے 25 شاگرد تھے۔ اتنا بڑا اس کا کام تھا کہ اسے دھاتریاں بنانے سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ وہ ایک دوا دیتا تھا اور مفت دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ جس بندے کے اندر جتنی بھی کمزوری ہو، پٹھوں کی، اعصاب کی، کمر ٹانگیں، جسم بدن ہل نہ سکتا ہو، اعصاب ساتھ چھوڑ گئے ہوں، جسم ختم ہو چکا ہو، حادثات کے بعد، بیماری کے بعد، کسی چوٹ کے بعد یا کسی تکلیف کے بعد اس کا جسم بالکل لاغر ہو گیا ہو، اور یہ اس کے لیے بہت ہی باکمال چیز ہے اور بے مثال چیز ہے۔ یہ ٹوٹکا بہت ہی لاجواب ہے۔ مجھے صاحب مزید کہنے لگے، میں نے جب یہ ٹوٹکا لیا اور اس کو آزمانا شروع کیا تو میری عقل دھنگ رہ گئی۔ یہ ٹوٹکا کتنا طاقتور، بہترین اور لاجواب ہے۔ میرے اوپر جو اس کے فوائد کھلے، ایک جس کا معدہ جتنا کمزور ہو اور کوئی چیز ہضم نہ کرتا ہو، تمام ادویات سے مایوس ہو چکا ہو، جگر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں، حالات جتنے بھی خراب ہوں، دل کی کوئی بیماری ہو، تکلیف بڑھ رہی ہو، اور دل کا ایسا مرض جو کہ تمام ٹیسٹوں سے انسان مایوس ہو رہا ہو، جوڑ، ٹانگیں، پٹھے کے لیے ایسے ہے جیسے کہ جسم میں فولاد ڈال دیا، یادداشت کے لیے، نظر، دماغ اور گردن کے پٹھوں کے لیے باکمال ہے۔ منشی صاحب اس کے فائدے بتاتے جا رہے تھے، اور ان کے پاس ابھی اس کے اور بھی لاجواب فوائد تھے۔ ناظرین، آگے کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ٹیسٹ سکرولنگ نہیں ہوگا، اس کو میں آپ کو وائس پہ سنوا دیتا ہوں کہ آگے سٹوری میں کیا ہوا۔ تو اس میں تھوڑی سی پکچر لگا دوں گا، اس پہ اپنی وائس اوور کر دوں گا۔ تو منشی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے اس بلوچی کو یہ ٹوٹکا دے دیا اور کہا کہ ابھی تھوڑا بناؤ اور لوگوں کو دینا شروع کرو۔ کچھ عرصے کے بعد لوگ تجھ سے لینے آئیں گے، خود پیسے دیں گے، کبھی مانگنا نہیں، ان پیسوں سے اور دوا بناؤ اور لوگوں کو دو۔ قرض اس کو یہ بتا سمجھا کر بھجوا دیا۔ منشی صاحب کے بقول 2 سال بعد وہ شخص میرے پاس واپس آیا تو اس کے حالات، اس کے لباس، کفیات سے پتہ چلا کہ اس کے حالات یکسر بدل چکے ہیں، اور ایسے بدل چکے ہیں کہ گمان اور خیال سے بالا تر۔ وہ بیٹھا تو اس کے آنسو تھے، اور اسے میرے سامنے بہت اچھے اچھے ہدیے جو ساتھ لایا تھا رکھ دیے۔ کہنے لگا، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ نے مجھے روزانہ 5 کلو سونا بنانے کی ترکیب کیا بتائی تھی۔ یہی ٹوٹکا خود 5 کلو سونا ہے۔ میں نے لوگوں کو دینا شروع کیا، کچھ نے پسند کیا، کچھ نے ناپسند کیا، لوگوں نے پھینک بھی دیا، لیکن جس نے بھی ایک مرتبہ استعمال کیا وہ پھر مجھے تلاش کرتا تھا، اور میری غربت کو دیکھ کر وہ مجھے پیسے بھی دے دیتا تھا۔ میری شہرت بڑھتی چلی گئی۔ میں نے اس ٹوٹکا کو اور پھیلایا، لوگوں میں میرا اعتماد بڑھتا گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے سردار اور رئیس میرے پاس آنے لگے، کیونکہ اس ٹوٹکے نے بہت اچھے نتائج دیے۔ لوگ مجھے ایسی بیماری کے بارے میں بھی بتانے لگے جس کا خود مجھے علم نہ تھا کہ ان کو اس کا بہت فائدہ ہوا۔ جو میرا بہترین سلسلہ چل نکلا کہ میری عقل دھانگ رہ گئی۔ میں اس وقت آپ کے پاس سونے کا نسخہ لینے نہیں آیا، میں صرف شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور یہ کہنے کہ اس کے بعد میرے پاس 10,000 روپے رکھے ہیں۔ یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے اپنی بچت کی، اور اسی 1 سال میں نے اپنا گھر بنایا، بچوں کے کپڑے خریدے، گھر کا سامان لیا، یعنی ہزاروں میں نے خرچ کیے، اور اس وقت 1000 کی طاقت وقت تھی۔ مجھ سے بتاتے لگے، اس کے بعد مجھے نہیں ملا، نامعلوم زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ وہ بلوچستان کے کئی پہاڑوں سے آیا تھا، لیکن یہ ٹوٹکا لدھا لوہار، جو ہمارے پاس لدھا لوہار کہتے تھے، اس نے کتنی مشکل سے لیا، یہ خود ایک پوری کہانی ہے۔ ایک مسلمان اس کی خدمت کرتا تھا۔ لدھا لوہار جب 1947 میں ہجرت کرنے لگا تو یہ ٹوٹکا لدھا لوہار اس مسلمان کو دے گیا۔ اس مسلمان کے ذریعے مجھے ملا۔ اس نے خود نہیں بنایا لیکن مجھے سنایا، کیونکہ جب اس کا شوق تھا لہٰذا میں نے اسے بنایا۔ تو ناظرین، میرے بہت سے بہن بھائی کہیں گے کہ اس میں سونا بنانے کی ترکیب کہاں تھی؟ تو
ناظرین، جو بندے بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کو اس سے پوچھیے کس طرح اس بیماریوں سے وہ تنگ ہیں اور اس سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکا کسی سونے سے کم نہیں ہے، یا جو حکمہ حضرات ہیں اس کو بنا کر اس سے بہت سا پیسہ بھی کما سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر بندہ ان مسائل کا شکار ہے۔ تو یقین کہ یہ بیماروں کے لیے یہ ٹوٹکا کسی سونا سے کم نہیں ہے، اور جو لوگ نہیں کھا سکتے یا کسی وجہ سے کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، ان کو اس سے نجات مل جائے تو ان کو اور کیا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔